کیا آپ یاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ دلچسپ اور عجیب حقائق جاننا چاہتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور جن کو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، لیکن وہ نکلیں گے کیسے اور کب؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ دوستو، یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے اور انسانی بستیاں تک تاراج کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات، توریت کی مطالب اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنی وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو اور توبل سیک کے آس پاس بتایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کے شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط سد یعنی دیوار تعمیر فرمائی۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں یاجوج ماجوج کے حوالے سے ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی، تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یعنی دیوار تعمیر کر دے۔ چنانچہ پھر یہ تفصیل ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی الغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی عام خیالی دیوار نہیں تھی بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی یہ بات کہ سد ذوالقرنین کہاں واقع ہے تو اس میں بھی اختلافات ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواری معلوم ہوئی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیواری چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک لگایا گیا ہے اور اب تک موجود ہے، لیکن واضح رہے کہ دیواری چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے، وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض لوگوں کا اصرار ہے کہ دیوار مارب جو کہ یمن میں بنائی گئی ہے وہ اصل میں سد ذوالقرنین ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بنائی گئی۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خضر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ دیوار ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد
قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہونا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی منشا ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھود دیں گے، اور پھر وہ دوسرے دن اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلانا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کی بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی درخواست پر ان کے لیے بد دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا، جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کسی نامعلوم مقام پر پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی اور ہر طرف خوشحالی اور ہریالی پھیل جائے گی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔